بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ ان گنت درود و سلام وجہ تخلیق کائنات پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عبدالرشید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پش کر دیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، 14 اگست کو پاکستانیوں نے جشن آزادی بڑی دھوم دھام سے منایا۔ پاکستان کے در و دیوار بینڈ باجوں سے گونجتے رہے۔ سرکاری اور نجی اداروں میں جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ سرکاری اداروں میں کروڑوں روپیہ قومی خزانہ سے خرچ کر کے ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں کا ترانہ گایا گیا۔ اور یہ صرف ترانہ ہی نہیں تھا بلکہ اس کا ہم نے عملی ثبوت بھی پیش کیا۔ چند ہزار روپیہ کرایہ ادا نہ کر پانے والے باپ نے اپنی بیٹیوں کو موت کی نیند سلا کر خود بھی مٹی کا حصہ بن گیا۔ ہم زندہ قوم ہیں۔ قومی اسمبلی میں ایک خاتون MLA نے جرم غربت کی سزا موت پانے والے باپ بیٹیوں کا ذکر کر کے ہم زندہ قوم ہونے کی نفی کرنے کی کوشش کی تو اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کو نہ صرف رد کیا بلکہ ان کا مائک بھی بند کر دیا اور واضح کیا کہ ہم نہ صرف زندہ بلکہ پائندہ قوم ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر کے فیول ایڈجسٹمنٹ، سیل ٹیکس اور نہ جانے کتنے ٹیکس لگانے کے علاوہ فکس ٹیکس لگا کر اربوں روپیہ اکٹھا کیا۔ صارف نے بجلی استعمال کیا یا نہیں، چاہے ایک یونٹ استعمال کیا ہے، اسے بھی 7-8 ہزار روپیہ کا بل بھیج کر سرکاری عمارتوں کو آزادی کی روشنیوں سے منور کر کے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ بلوچستان میں سیلاب سے متعدد افراد کی روحیں سیلابی پانی میں بہہ گئیں اور ان کے جسم سیلابی پانی میں تیرتے رہے۔ قوم کے قائدین جہاد اقتدار میں اگلی صفوں پر معجزہ زن ہیں اور وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو پائندہ قوم ہے۔ ویسے تو میاں نواز شریف، مریم بی بی سمیت متعدد مسلم لیگی رہنماؤں نے پاک فوج اور اس کے جرنیلوں پر ہرزہ سرائی کی، لیکن کسی ایک کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ گزشتہ دنوں PTI کے شہباز گل کو پریس کانفرنس میں فوج کے خلاف غیر آئینی گفتگو کرنے پر حراست میں لے لیا گیا۔ PTI کے احتجاج اور بیانات پر خواجہ آصف نے بھی سلمان شہباز کی بھرپور مذمت کی اور اس کی گرفتاریوں کو قابل ستائش قرار دیا۔ وزیر دفاع بننے سے پہلے موصوف پاک فوج کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ منتخب ایوان میں پاک فوج کو قوم کی ہڈیاں نچوڑنے والی فوج قرار دیا تھا۔ شہباز گل کو گرفتار کر کے اس پر تشدد کی داستان تو رقم کر دی گئی ہے، لیکن خواجہ آصف کو اسی فوج کے شعبے کا یعنی وزیر دفاع بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اس لیے ہی ممکن ہو سکا ہے کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا میں آزادی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر جشن آزادی کی ایک شاہانہ تقریب جس کے مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف تھے اور ان کے ساتھ مقدس ایوانوں کے منتخب مقدس اراکین نے بھی شرکت کی تھی۔ اس تقریب میں ڈانس اور ناچ گانے کی محفل سجائی کی جسے بڑا حرف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر تقریب میں شامل ہزاروں علماء کے قائد جناب مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اور سابق وزیر اعلیٰ KP کے اور علماء کو شدید ترین حرف تنقید کا سامنا ہے۔ حالانکہ اس محفل کے پیچھے بات کچھ اور ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا چند روز قبل مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا بلکہ عمران خان کے کارکنوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ خاص طور پر انہوں نے خواتین کو تتلیوں کا نام دے کر چیلنج کیا تھا کہ تتلیوں کے لیے زمین اتنی گرم کر دی جائے گی کہ وہ زمین پر پاؤں بھی نہ رکھ پائیں گی۔ 14 اگست کی اس تقریب میں جس کو ناچ گانا قرار دیا جا رہا ہے وہ ناچ گانا نہیں تھا بلکہ میاں شہباز شریف کی قیادت میں علماء کرام دیکھنے گئے تھے کہ زمین واقعی گرم ہو گئی ہے۔ جب انہوں نے تتلیوں کو اچھلتے کودتے لیٹتے دائیں بائیں بھاگتے اور زمین کی گرمی کی شدت برداشت نہ ہونے پر جسم کو مختلف انداز میں ہلاتے ہوئے دیکھا تو مولانا کے بیٹے اتنے حیران ہوئے کہ انہوں نے حیرانگی میں انگلیاں ہی دانتوں میں دبا لیں۔ تو مولانا چترالی نے
آنکھوں پر کپڑا رکھ لیا اور مقدس ایوان میں آ کر روتے رہے. ان کا احتجاج کرنا ہمیں سمجھ نہیں آیا. شاید وہ بھول گئے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہیں. ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.